بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ عمران خان کا چل چلاؤ، کسی بھی وقت استعفی دے سکتے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ سعودی اتحاد نے یمن میں تمام فوجی سرگرمیاں روکنے کا کیا اعلان، رمضان سے پہلے جی سی سی سیکرٹری جنرل کی اپیل پر فیصلہ۔ حوثیوں نے کہا ناکہ بندی ہٹائے بغیر سیز فائر بے مطلب ہے، یمنیوں کو جنگ سے زیادہ ناکہ بندی سے تکلیف ہے۔ تل ابیب میں 5 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد دہشت، فوج کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، کئی فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی عہدیداروں کی ہنگامی میٹنگز، حماس اور حزب اللہ نے کی حملے کی تعریف، رمضان میں حالات بگڑ سکتے ہیں۔ استنبول میں رشیا یوکرین بات چیت ناکام، شہر دھماکوں سے گونجتے رہے، سائرن کی آوازیں۔ حملے شروع ہونے کے بعد سے 40 لاکھ لوگ یوکرین سے فرار ہوئے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ، کہا انسانی رسائی دی جائے۔ سرجی لاوروف جمعرات کو دہلی پہنچیں گے، جے شنکر کے ساتھ انڈیا رشیا پیمنٹ سسٹم پر بات چیت کریں گے۔ بی جے پی کیجریوال کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، گھر کے قریب زعفرانی کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد سنسنی خیز الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ چہارشنبے کی شام 6 بجے سے یمن میں تمام فوجی سرگرمیاں روک دی جائیں گی۔ جی سی سی سیکرٹری جنرل کی اپیل پر یہ اعلان کیا گیا۔ فوجی اتحاد نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ یمن بحران حل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فوجی اتحاد نے کہا کہ وہ سیز فائر کو کامیاب بنانے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ حال ہی میں یمن کے حوثیوں نے بھی 3 دن کے سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ سعودی فوجی اتحاد نے کہا کہ وہ رمضان کے دوران مناسب اور اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ فوجی اتحاد نے کہا کہ ہم یمن کی جائز حکومت کی تائید کرتے ہیں اور ہم یمن کے عوام کا ساتھ دیتے رہیں گے تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں اور سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد پر اپنا ملک بنا سکیں۔ اس سے پہلے جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نائف الحجراف نے منگل کو فوجی اتحاد اور یمن کے تمام فریقوں سے کہا تھا کہ وہ فوجی آپریشنز روک دیں۔ جی سی سی نے ایک بیان میں کہا کہ حجراف کا بیان جی سی سی لیڈرز کی امنگوں کا اظہار ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یمن کے تمام فریقوں کے لیے یہ اپیل کی گئی ہے۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنے یمنی بھائیوں کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیں اور یمن کے مفادات کو اہمیت دیں اور یمن کے عوام کی تکلیفیں کم کریں۔ پچھلے جمعے کو ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے جدہ میں ایک آئل فیسلٹی پر حملہ کیا تھا جس کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ سعودی اتحاد نے بعد میں اعلان کیا تھا کہ 2 آئل ٹینکرز میں آگ لگی جنہیں بجھا دیا گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے ان حملوں کے بعد کہا تھا کہ اگر اس کے نتیجے میں تیل کی سپلائی میں کمی ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی پچھلے 7 سال سے یمن میں حملے کر رہے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد سعودی عرب کے اتحادی عبدالرب منصور ہادی کی حکومت بحال کرنا ہے۔ اب یہ ایک جلا وطن حکومت ہے۔ یمن کے دارالحکومت سانا اور کئی مقامات پر حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ جب تک ناکہ بندی برخاست نہیں کی جاتی سیز فائر بے معنی ہے۔ حوثیوں کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ایک رکن نے کہا کہ یمن کی ناکہ بندی فوجی کارروائی ہی ہے کیونکہ ہتھیاروں کے زور پر ناکہ بندی کو لاگو کیا جاتا ہے۔ اگر ناکہ بندی نہیں ہٹائی جاتی ہے تو سیز فائر کا اعلان بے مطلب ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر یہ بات کہی
حوثی عہدیدار نے کہا کہ سعودی ناکہ بندی کی وجہ سے یمنیوں کی تکلیفیں جنگ سے زیادہ سخت ہیں۔ سپریم پولیٹیکل کونسل کے چیف مہدی المشات نے ہفتے کو 3 دن کے لیے حملے روکنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل میں ایک فدائی حملے میں 5 اسرائیلیوں کے مارے جانے کے بعد اسرائیل میں دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ اس حملے میں 6 اسرائیلی زخمی بھی ہوئے تھے۔ حماس نے اس حملے کے لیے مزاحمت کاروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ ہمارے فلسطینی عوام کی طرف سے ہماری زمین کے 1-1 انچ پر قبضہ جہاں کیا گیا ہے وہاں پر تمام جرأت مندانہ کارروائیاں قابض دشمن کی دہشت گردی کے خلاف فطری اور جائز ری ایکشن ہے۔ یہ کارروائی ہماری زمین، ہمارے عوام اور ہمارے مقدس مقامات کے خلاف جرائم کا جواب ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب کچھ دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے۔ پہلے سے ہی اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ رمضان میں حالات بہت نازک ہو سکتے ہیں۔ حماس نے کہا کہ ہم نے کئی بار دشمن کو اس کی خلاف ورزیوں اور جرائم میں اضافے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ منگل کی شام تل ابیب کے 3 الگ الگ علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 5 اسرائیلی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ شوٹر موٹر سائیکل پر سوار تھا، اس نے اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ مرنے والوں میں ایک پولیس آفیسر بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ جاں بحق فلسطینی کی پہچان سیاح ہمارشا کی حیثیت سے کی گئی ہے، جس کی عمر 27 سال بتائی گئی ہے۔ اس کا تعلق مغربی کنارے کے جنین شہر سے بتایا گیا ہے۔ پچھلے 8 دنوں میں اسرائیل میں ہونے والے فدائی حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کے بعد بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اب تک کم سے کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں بعض سابق قیدی بھی شامل ہے۔ جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک سابق قیدی عدنان ہمارشی اور ان کے بیٹے عمر کو گرفتار کیا۔ ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، اس کے بعد یہ گرفتاریاں ہوئیں۔ بعد میں ان کے بیٹے کو رہا کر دیا گیا۔ جنین میں کئی دوسرے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ الخلیل یا ہیبرون میں 3 دوسروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران کفر قدیم ٹاؤن میں دھاوا کرتے ہوئے 4 نابالغ بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ نابلس میں ایک بیت لحم کے قریب 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ رام اللہ میں بھی 3 نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ پورے اسرائیل میں الرٹ ہے۔ مغربی کنارے اور قدس میں حالیہ عرصے میں کافی تناؤ پیدا ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اور مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے منگل کی رات ایک ہنگامی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع بینی گینٹس کے علاوہ آرمی چیف، پولیس کمشنر اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ چہارشنبے کو بھی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ ہوئی۔ بینی گینٹس نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات میں مدد کریں۔ بعد میں محمود عباس نے حملے کی مذمت کی، لیکن یہودی آباد کاروں کی طرف سے کسی بھی کارروائی کے خلاف انہوں نے خبردار کیا۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے اس آپریشن کی تعریف کی ہے۔ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے سیکریٹری جنرل اسلامی جہاد کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں انہوں نے فلسطین کی تازہ صورتحال پر غور کیا۔ فلسطین کے دوسرے گروپوں نے بھی فدائی حملے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع نے انڈیا کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا چل چلاؤ ہے اور ان کا جانا طے ہے۔ عہدیداروں نے اشارہ دیا ہے کہ عمران خان کسی بھی وقت استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وہ کچھ دیر میں پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک اہم اعلان کریں گے۔ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کیا ہے۔ ایک دن پہلے عمران خان نے اپنی پارٹی تحریک انصاف کے تمام ارکان سے کہا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن میں حصہ نہ لیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ عمران خان فوج کی سرپرستی سے محروم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے کئی ارکان اور اتحادی پارٹیوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چہارشنبے کو ایک اتحادی جماعت MQM نے اپوزیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا ہے۔ بتایا گیا کہ MQM کی رابطہ کمیٹی نے اس فیصلے کو کنفرم کیا، جس کے بعد MQM کے 2 وزیروں نے استعفیٰ دے دیا۔ حال ہی میں عمران خان نے اسلام آباد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خلاف ایک بیرونی سازش کی گئی ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ بعض لوگ غیر ملکی فنڈنگ کی مدد سے ان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بعض طاقتیں انہیں آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی سزا دینا چاہتی ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے عمران خان کے اس دعوے کو رد کر دیا۔
عمران خان کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں بتایا گیا کہ اس میٹنگ میں عمران خان نے وہ خط دکھایا جس کا ذکر انہوں نے اسلام آباد ریلی کے دوران کیا تھا۔ اس خط کے بارے میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا کہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم نے سمجھوتا کر لیا ہے، اس کی تفصیل کا جمعرات کو اعلان کیا جائے گا۔ جمعرات کو نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن پر بحث ہوگی۔ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد اب 177 ہو گئی اور عمران خان حکومت کی تائید کرنے والے ایم این ایز کی تعداد فی الحال 164 ہے۔ نو کانفیڈنس موشن کی کامیابی کے لیے 172 ارکان کی ضرورت ہے۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات میں سب سے پہلے یوکرین، رشیا اور یوکرین کے درمیان ترکی میں ہونے والی بات چیت میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ رشین حکومت کے دفتر کرملن نے استنبول بات چیت کے تعلق سے بہت زیادہ امیدیں باندھنے کے خلاف خبردار کیا۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ بات چیت میں کچھ خاص نہیں ہوا۔ رشیا نے بات چیت سے پہلے منگل کو کہا تھا کہ وہ دارالحکومت کیو اور ایک دوسرے شہر چرنیف کے قریب سے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹائے گا اور حملے کم کرے گا، لیکن چرنیف کے گورنر نے کہا کہ حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ماریوپول کی ناکہ بندی بھی جاری ہے جہاں سے شیلنگ کی خبریں آ رہی ہیں۔ ماریوپول میں ہزاروں لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ اس دوران دارالحکومت کیو کئی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ماریوپول کے ایک ہاسپٹل سے کئی سٹاف ممبرز اور مریضوں کو زبردستی رشیا لے جایا گیا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ اچانک تازہ شیلنگ میں یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ لسچانگ شہر میں تازہ شیلنگ میں ایک شخص مارا گیا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ نیگلیف ٹاؤن میں ایک حملے میں 14 لوگ مارے گئے۔ اس دوران یوکرین کے بعض فیول ڈپوز اور ہتھیاروں کے اڈوں پر نئے حملے کیے گئے۔ ڈونیسک میں بھاری شیلنگ جاری ہے۔ مقامی گورنر کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز یوکرین میں بلا روک ٹوک انسانی رسائی کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری انسانی معاملات جائز سویا نے کہا کہ امدادی قافلے آنے والے کچھ دنوں اور ہفتوں میں روانہ ہونے والے ہیں۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ عالمی انسانی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ رشیا کے حملے شروع ہونے کے بعد سے یوکرین میں 1189 سویلینز مارے گئے ہیں اور 1860 سویلینز زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ یوکرین سے سویلینز کو باہر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو کم سے کم 1665 لوگوں کو یوکرین کے الگ الگ شہروں سے باہر نکالا گیا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ناکہ بندی کا شکار شہروں میں حالات بہت نازک ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رشیا نے حملے روکے ہیں یا کم کیے، حالانکہ اس طرح کے وعدے کیے گئے تھے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یوکرین سے اب تک 40 لاکھ لوگ فرار ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے 6 ہفتے پورے ہو رہے ہیں۔ یوکرین سے زیادہ تر لوگ پڑوسی ملک پولینڈ گئے ہیں۔ پولینڈ جانے والوں کی تعداد 23 لاکھ بتائی گئی ہے۔ یوکرین کے اندر کوئی 65 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک اس سال کے ختم تک رشین آئل کا استعمال روکنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ پولینڈ کیبنٹ نے ایک قانون کو منظوری دی ہے جس کے تحت رشیا کے کوئلے کے امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کیو اپنی مزاحمتی کوششیں کم نہیں کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن رشیا کی طرف سے کیو اور چرنیف کے قریب فوجی کارروائیاں کم کرنے کے اعلان پر کہا کہ مغربی ملکوں کو انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی رشیا تناؤ کم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف جمعرات کو 2 دن کے دورے پر انڈیا پہنچیں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ انڈین عہدیداروں سے موجودہ عالمی صورتحال، خاص طور پر انڈیا اور رشیا کے درمیان پیمنٹ سسٹم کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سرجی لاوروف چائنا سے انڈیا پہنچیں گے۔ رشیا کے حملے کے بعد سے چائنا عالمی فورمز میں رشیا کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ انڈیا نے بھی رشیا کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ چائنا میں ایران اور رشیا کے فارن منسٹرز کی بھی ایک میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 5ویں بمسٹیک سمٹ سے ورچوئل خطاب کیا۔ انہوں نے بے آف بنگال کو خوشحالی، سیکیورٹی اور رب ضبط کا پل بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے حالیہ واقعات سے بعض سوال پیدا ہوئے ہیں جن کا تعلق عالمی نظام کے استحکام سے ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بمسٹیک کے بیچ علاقائی تعاون میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ خطہ آج کے چیلنجز سے بھرے حالات سے اچھوتا نہیں رہ سکتا۔ بمسٹیک کے ملکوں میں انڈیا، بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، میانمار اور تھائی لینڈ ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جو بے آف بنگال کے قریب ہیں۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور چیف منسٹر اروند کیجریوال کے گھر کے باہر پولیس اور بی جے پی کارکنوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ یہ بی جے پی کارکن حالیہ فلم دی کشمیر فائلز کے بارے میں اروند کیجریوال کے ایک بیان پر احتجاج کر رہے تھے۔ کشمیر فائلز کو ٹیکس فری بنانے کے مطالبات پر کیجریوال نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اگر فلم بنانے والے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فلم دیکھیں تو اس فلم کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دینا چاہیے۔ بی جے پی لیڈرز نے الزام لگایا کہ کیجریوال نے کشمیری ہندوؤں کی نسل کشی کا مذاق اڑایا ہے۔ سینئر عام آدمی پارٹی لیڈر منیش سسودیا نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ بی جے پی کیجریوال کو ہلاک کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ الیکشنز میں انہیں ہرا نہیں پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست صرف ایک بہانہ ہے، یہ صاف طور پر ایک کرمنل کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بی جے پی کے غنڈے چیف منسٹر اروند کیجریوال کے گھر پر پولیس کی موجودگی میں پہنچے۔ کئی آپ لیڈرز نے الزام لگایا کہ پولیس نے بی جے پی کارکنوں کو کیجریوال تک پہنچنے کی اجازت دیتے ہوئے غنڈہ گردی کا انہیں موقع دیا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلے کارڈز اور بینرز کے ساتھ کئی بی جے پی کارکن کیجریوال کے گھر کے قریب پہنچے۔ مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ڈی اے اور ڈی آر میں 3% اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب مہنگائی کی شرحیں 8 مہینے کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عمران خان کا چل چلاؤ، کسی بھی وقت استعفی دے سکتے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ سعودی اتحاد نے یمن میں تمام فوجی سرگرمیاں روکنے کا کیا اعلان۔ رمضان سے پہلے جی سی سی سیکرٹری جنرل کی اپیل پر فیصلہ۔ حوثیوں نے کہا ناکہ بندی ہٹائے بغیر سیز فائر بے مطلب ہے، یمنیوں کو جنگ سے زیادہ ناکہ بندی سے تکلیف ہے۔ تل ابیب میں 5 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد دہشت، فوج کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، کئی فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی عہدیداروں کی ہنگامی میٹنگز، حماس اور حزب اللہ نے کی حملے کی تعریف۔ رمضان میں حالات بگڑ سکتے ہیں۔ استنبول میں رشیا یوکرین بات چیت ناکام، شہر دھماکوں سے گونجتے رہے، سائرن کی آوازیں۔ حملے شروع ہونے کے بعد سے 40 لاکھ لوگ یوکرین سے فرار ہوئے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ، کہا انسانی رسائی دی جائے۔ سرجی لاوروف جمعرات کو دہلی پہنچیں گے، جے شنکر کے ساتھ انڈیا رشیا پیمنٹ سسٹم پر بات چیت کریں گے۔ بی جے پی کیجریوال کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، گھر کے قریب زعفرانی کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد سنسنی خیز الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکیل افراد سے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔